رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان رمضان إن رمضان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج المجيد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی دیں۔ بے شک آپ کا دشمن اکتر رہے گا، ذلیل و خوار رہے گا، خجالت آمیز رہے گا، لعنتی رہے گا، بر دشمن مرتضیٰ علی لعن حیدر ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے خود لعنت کی ہے ان تمام لوگوں پر جو دشمنان حیدر کرار کے، یہ دشمنان جنہوں نے سیدہ کہلائے، یہ دشمنان رسالت مآب کہلائے، اور اسی لیے اشر نجات من النار میں ان سب پہ لعنت کرنے کو تاکید کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان پہ لعنت کی جائے کہ جس نے رسول خدا کے خانوادے کا یہ اجر رسالت ادا کیا کہ ان کے بچوں کو، ان کے والیوں کو، ان کے باپ، ان کی ماں بہن کو بھوکا اور پیاسا مسجد کوفہ ہو یا عرش معلیٰ، مسجد کوفہ ہو یا کربلا، بربریت اور ایذا دینے کی حد ختم کر دی۔ اے مسلمان، تم بھی تو رسول خدا کے چاہنے والے تھے، لہٰذا چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اور سلسلہ اب ہمارا ماہ رمضان مبارک کا 27ویں روزے کی طرف پہنچ گیا ہے، اور یہ 27واں روزہ جس کو شب قدر کی عبادات سے ملایا جاتا ہے، اور گو کہ علماء اکرام نے بھی لکھا ہے، دراصل حقیقت یہی ہے کہ ایک تو شب قدر کی عبادات کا سلسلہ چل رہا تھا، پھر پیچھے سے امیر کائنات کی شہادت کا بھی غم ساتھ ساتھ منعقد برپا ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی اس چیز کو شام تک پہنچانے کے لیے اعلان کروایا گیا اور مسجدوں میں چراغے ہوئے اور کہا گیا کہ دراصل حقیقت 27ویں رات شب قدر ہے، جبکہ اس کے پیچھے کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑے احتشام اور بڑے شایانہ انداز میں یہ بتایا جائے کہ امیر کائنات قتل ہو گئے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ماہ رمضان میں وارث قرآن کا قتل ہونا، اور اس طرف وہ حافظ جو دین کو اور قرآن کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں ان کا خوشیاں منانا بر دشمن مرتضیٰ علی لعنت حیدر۔ بالکل مسلسل جہاں تک آپ استغفار کی اشرۂ نجات من النار میں تسبیحات کریں گے، وہیں پہ سب سے زیادہ آپ پہ فرض ہے کہ جس بیوی کی کے آنسوؤں کا آپ ثمر ہو، جس کی وجہ سے آپ کی اللہ رب العزت نے اس کائنات میں خلقت کیے، ورنہ ویسے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم نے حق جریہ کرنا ہے، حق کا بول بالا کرنا ہے، حق کا پرچہ امن کا پرچم لہرانا ہے، اور حق پہ ہی بات کرنی ہے، جو بات ہے سیدھے سوا کہہ دینی ہے، خواہ کتنے بھی دل ٹوٹے، کتنے بھی دل مرجھا جائے۔ ایک دفعہ زبان سے بولا ہوا جھوٹ 100 نسلوں کی تعلیم کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ کا بولا ہوا جھوٹ، ایک دفعہ کا کھایا ہوا کسی کا حق آپ کی نسلوں کی راحت اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ دین اسلام اور ہی عبادتوں کی راتیں آپ کو ان کو سمجھنے اور سمجھانے کا موقع دیتی ہیں، اور یہیں پہ آپ کو معرفت کا پتہ چلتا ہے کہ معرفت عبادت کی اطاعت کیسی کی جائے۔ انسان کامل کی وجہ سے تمام چیزیں زندہ ہوتی ہیں، اور لولا حجت اللہ لساخت الارض بارحالیہا،
لہٰذا جب انسان کامل زندہ شہید ہو جاتا ہے تو تمام چیزیں شہید ہو جاتی ہیں۔ کامل انسان جس کو اکمل کہتے ہیں، انسان کامل پر ضربت قرآن پہ ضربت، انسان کامل پر ضربت عدالت پہ ضربت، انسان کامل پہ ضربت صداقت پہ ضربت، انسان کامل پہ ضربت اسلام پہ ضربت، انسان کامل پہ ضربت انسانیت پر ضربت۔ شب قدر ایک معنوی سفر کی رات ہے، شب قدر منصوبہ بندی کی رات ہے، شب قدر تقدیر بدلنے کی رات ہے، شب قدر معرفت کی رات ہے، شب قدر تدبیر کی رات ہے، شب قدر عبادات اور اطاعت کی رات ہے، شب قدر نقش کھینچنے اور خط کھینچنے کی رات ہے، شب قدر تمام وارث محبان اہل بیت کو پہچاننے کی اور پرکھ کی رات ہے، شب قدر فضائل و کمالات کے خطبوں کو بیان کرنے کی رات ہے، شب قدر عنایت سے نجات اور عاجزی سے ہمکنار ہونے کی رات ہے، شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں کامل ترین کتاب قرآن نازل ہوئی، اور اس بات کو شب بیداری میں گزارنا چاہیے، اس رات کی شب بیداری کرنی چاہیے، اس رات کی فضیلت معنوی حرکتوں سے اس رات کی فضیلت اور معنوی حرکتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور کسی کا نہ دل دکھانا چاہیے، نہ کسی کی شکن پروری کرنی چاہیے، نہ ہی کسی کے ساتھ من مٹاؤ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کو اس کے اعمال نامے میں جینے دیں، آپ اپنی کتاب کا، اپنے صفات کا، اپنی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، کیونکہ وقت ایسے ہی گزر رہا ہے جیسے مٹی سے ریت، وقت گزرتا چلا جائے گا، ماہ رمضان مبارک اپنے اختتام پذیر ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ہم ان سعادتوں کو تلاش کریں گے ان لیالیہ قدر میں، جن لیالیہ قدر کو رمضان المبارک میں بطور ہدیہ ہر انسان تک پہنچا کے یہ کہہ دیا کہ جس نے جو مانگنا ہے، جس نے جو لکھوانا ہے، جس نے جو چاہنا ہے، وہ اس قدر کی تلاش کرو، اللہ رب العزت تمہیں بے بہا قدر عظیم رزق سے نوازے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم